زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے والے گناہ سود کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکامات جاننے کی کوشش کی اور سود کی حرمت ثابت کرنے کے لیے گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری عدالتی پروسیس پر بھی بات کی تھی۔ حسب وعدہ آج ہم بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے اس موضوع کے اہم ترین حصے یعنی سود کے متبادل اسلامی معاشی نظام پر بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں اپنے معزز ناظرین کی طرف سے گزشتہ پروگرام کے فیڈ بیک کے طور پر بھیجے گئے بہت سے سوالوں میں سے ٹائم کی اویلیبلٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ سوالوں کے جوابات بھی دیں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی علم الخدام القرآن کے شعبہ تحقیق اسلامی کے سربراہ جناب عاطف وحید صاحب، اور اسلام آباد سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہوں گے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس کے سابق ڈائریکٹر جنرل، ریسرچر اور رائٹر ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ یہ فرمائیے کہ سودی نظام کا متبادل اسلامی معاشی نظام کیا ہے اور کوئی ملک اپنی معیشت کو اسلامی سانچے میں کیسے ڈال سکتا؟ جواب اس کا خاصا تفصیلی ہو سکتا ہے۔ جی، بہرحال مختصراً میں یہ عرض کروں گا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، بے شک، اور معاشی نظام اس کا جزو ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک تو پہلی بات اصولی طور پر یہ سمجھنے کی ہے کہ کسی ایک جزو کو مکمل طور پر اسلامی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ کل نظام جو ہے وہ اسلامی اصولوں کے تابع نہ ہو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ چاہے وہ ہمارا سیاسی نظام ہو، چاہے وہ ہمارا تعلیمی نظام ہو، ہمارا خاندانی نظام ہو، یہ تمام مل جل کے ایک مکمل نظام کی تشکیل کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو بہرحال اس میں ظاہر ہے کہ اگر کل درست نہیں ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جز کو بھی غلط اصولوں پر چھوڑا جائے۔ ٹھیک۔ تو معاشی نظام کی اصلاح کی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوششیں کی جا سکتی ہیں اور کی گئی ہیں، اور بہت سارے ملکوں میں متبادل اسلامی ادارے قائم کیے گئے۔ ٹھیک۔ جب ہم اسلامی نظامی معیشت کی بات کرتے ہیں جی، تو بنیادی فرق اس میں اور مروجہ قانون جو معاشی نظام ہے اس میں یہ ہے کہ مروجہ معاشی نظام انسانوں کے تخلیق کردہ ہیں، چاہے سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلزم ہو، جبکہ اسلام کے نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت پر مبنی نظام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے قواعد اور ضوابط دیے ہیں ان کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ معاشی نظام معاشی اداروں اور قوانین کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ ظاہر ہے چاہے وہ اسلامی معاشی نظام ہو تو اس میں بھی معاشی ادارے ہوں گے، اس میں زراعت بھی ہوگی، اس میں صنعت بھی ہوگی، اس میں تجارت بھی ہوگی، اس میں مالی لین دین بھی ہوگا۔ مالی لین دین کے لیے ادارے بھی چاہیے، جیسے آج کل بینک ہیں۔ جی۔ تو لیکن اس کی نوعیت وہ نہیں ہوگی کہ جو مروجہ نظام میں ہے۔ ٹھیک۔ مروجہ نظام میں یہ سارے ادارے سود کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، جبکہ اسلامی نظام میں جب ہم بات کریں تو سود حرام ہے اور سود کے بغیر یہ سارے معاملات ہونے ہیں۔ تو بہت سارے ادارے تشکیل پائے ہیں اور اہل علم نے اس معاملے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، اور متبادل معاشی اداروں کا نہ صرف خاکہ پیش کیا ہے بلکہ ان کو عملی طور پر چلایا بھی جا رہا ہے۔ ٹھیک۔ ان اداروں میں اسلامی بینکاری کے ادارے بھی ہیں، انشورنس کے متبادل تکافل کمپنیز بھی ہیں، اسی طرح سے بانڈ کے متبادل سکوک کا نظام لایا گیا ہے۔ غرض یہ کہ بہت سارے اہم اداروں کے اسلامی متبادل وجود میں آ گئے ہیں، لیکن بات اپنی جگہ یہی ہے کہ جب تک کل کی سطح پر تبدیلی نہ آئے اور
तमाम निज़ाम शरीयत के उसूलों के मुताबिक कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में तश्कील ना पाए, एक जुज़ से ये तवक्को रखना कि वो मुकम्मल तौर पर इस्लामी उसूलों के मुताबिक काम करेगा, ये शायद दुश्वार अमल है। ये तो उसूली बात हो गई। जिस हद तक कोशिश हो सकती है वो की जाती नहीं चाहिए। आतिफ वहीद साहब, डॉक्टर अतीक ज़फ़र खान साहब ने सूद के मुतबादल के हवाले से बात करते हुए जो असूली बात की है वो ये है कि जब तक टोटल चेंज ना आए, यानी इस्लाम का मुआशरती और सियासी निज़ाम ना बदले, मुआशी निज़ाम उसका एक जुज़ बदलने से उतना खैर बरामद नहीं होगा, ये एक असूली बात है। तो आप सूद के मुतबादल के हवाले से क्या प्लान है आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब ने एक बड़ी बुनियादी और असूली बात की है। असल में मामला ये है कि इस्लाम के जो एतक़ादात हैं इन्हीं के ऊपर मबनी है पूरा निज़ाम भी। ठीक। अक़ीदा तौहीद ये सिर्फ़ एक जुज़ई सा नज़रिया नहीं है, बल्कि मुआशी मैदान के लिए भी यही अक़ीदा एक बुनियाद की हैसियत रखता है। और इसकी मुआशी मैदान में एप्लीकेशन क्या है कि अल्लाह जो वहदहू ला शरीक है वही हर शय का मालिक है। ठीक। और इसको कुरान ने इस अंदाज से बयान किया कि गोया इंसान की मिल्कियत की नफ़ी कर दी है। लहू मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ऐसे वाशगाफ़ अल्फाज में। चुनाचे अगर इस तसव्वुर को हम आज के दौर के जो मटेरियलिस्टिक हैं और जो कैपिटलिज़म से आए हुए तसव्वुरात हैं उनको उनके साथ रख कर चलाएंगे तो ये तसव्वुर जो है वो आपस में मिसफिट हैं दोनों। आज का दौर तो ये है कि जो चीज़ मेरी है वो मेरी है, वो जो जैसे चाहे मैं उसका इस्तेमाल करूं। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों में से जो आला सिफत के इंसान हैं उनके बारे में फ़रमाया है कि ये वो लोग होते हैं कि जो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं। युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, चाहे उन्हें ख़ुद को फ़क्र व फाका लाहिक हो जाए लेकिन वो दूसरों को अपनी ज़ात पर तरजीह देते हैं। ये आज के दौर का जो नज़रिया है, नज़रिया हयात है, उससे बिल्कुल एक मुख्तलिफ शय है। लिहाजा आज का तो नज़रिया ये है कि माइंड योर ओन बिज़नेस। ठीक। मेरा अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं उसके मुताबिक जो फ़ैसला करूं, मेरी यूटिलिटी है, मैं उसके मुताबिक जो फ़ैसला करूं, मेरा प्रॉफिट है, मैं उसके लिए जो मर्ज़ी करूं। हाँ, जिस मामले में मैं किसी दूसरे के दायरा कार के अंदर दाखिल हो रहा हूं तो वहाँ कुछ ज़ाब्ते बस मुझे मलहूज़ रखने, उसके अलावा मैं ख़ुद अपनी ज़ात में खुद कफ़ील भी हूँ, खुद मुक्तफ़ी हूँ और फ़ैसला करने का मजाज हूँ। ठीक। जबकि अल्लाह के मुताबिक और कुरान के मुताबिक तुम तो खुद अल्लाह की एक मिल्क हो, तुम्हारा अपना इस मामले में कोई इख्तियार नहीं। इंसान तो कस्टोडियन है उसका। सही। तो ये जो नज़रियात हम इस वक्त दुनिया में राइज हैं, जिससे एक माहौल बना हुआ है, जिससे एक निज़ाम मईशत, निज़ाम मुआशरत बना हुआ है, उसमें इस्लाम के जो तालीमात हैं अगर हम उन्हें सिर्फ़ एक जायज़ नाजायज़ की सूरत से देखने लगते हैं, परखने लगते हैं तो हमें कंपैटिबिलिटी के प्रॉब्लम नज़र आते हैं। ठीक। अगर इस्लाम के सही उसूल व ज़वाबित को नाफिज करना है तो उसके लिए एतक़ादी तौर पर जो सही नज़रियात हैं उन्हें इनकलकेट करना लाजिम है। चुनाचे अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके नतीजे में जो आज की इकनॉमिक्स है उसमें बहुत कम चीज़ें हैं जो रेलिवेंट रह जाएंगी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बिहेवियर में, ये नहीं आप समझते हैं कि खुद कंपैटिबिलिटी आती जाएगी? यानी अगर इस्लामी अकायद, जी, नज़रियात वो लोगों के ज़हनों के अंदर नाफिज होंगे, लोगों के अंदर राइज होंगे, ठीक है, और उनके ज़हनों के अंदर मुस्तहज़र होंगे तो उससे जो रवैया वजूद में आएगा वो रवैया एक यकसर मुख्तलिफ रवैया है। ठीक। उसमें दूसरे की मदद करना ये ज़्यादा मुस्तहसन बात होगी। उसमें अपने बेनिफिट को मलहूज़ रखना ये चीज़ एक मायूब शय होगी। उसमें हमदर्दी और खैर खाही, गम गुसारी, ये जो जज्बात हैं वो कुछ और किस्म के रवैये पैदा करेंगे। चुनांचे जो आज के दौर का जो माशी नज़रिया है उस माशी नज़रिए के अंदर आपने जो बेसिक एजम्पशंस हैं, रैशनैलिटी की एजम्पशंस हैं, बिहेवियरल एजम्पशंस हैं, अगर उनको कायम और बाकी रखते हुए इस्लाम के हलाल और हराम को का जायज़ा लेना शुरू कर दिया तो जाहिर है आपको ऐसे ही महसूस होगा कि जैसे ये किसी और दौर की बातें हो रही हैं और उसका इस दौर से कोई ताल्लुक़ नहीं।
چنانچہ پہلی شے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحیح اسلامی نظام کے لیے، نظام حیات کے لیے اور نظام معیشت کے لیے جو نظریاتی سطح پر، جو اعتقادی سطح پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، پہلی بات۔ اور اس کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول، یہ ہمارے ماخذ ہیں، ان کا پڑھنا پڑھانا، ان کا تعلیم و تعلم۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اسلامی معاشی نظام میں، اصل میں معاشی نظام کا اگر آپ حیولہ دیکھیں تو یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، ہم زیادہ تر بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں سے صرف جو مالیاتی پورشن ہے اس کے بارے میں۔ تو اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک آج کا دور ہے جس میں سود جو ہے اس کے ذریعے سے مالی لین دین ہوتا ہے، جی، قرض کا لین دین ہوتا ہے، اور بھی بہت سی ٹرانزیکشنز ہیں جس میں سود کو بنیاد کی حیثیت دی گئی ہے۔ اس میں اگر آپ اسلام کا جو ماڈل ہے، جو اس کے اپنے نظریاتی اساسات پر جو بلڈ ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی کمرشل کسی شخص کا کوئی مفاد رکھنا، موٹیو رکھنا، وہ حرام نہیں ہے۔ میری ضرورتیں ہیں، مجھے ان کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے، حلال ذرائع سے، حلال طریقوں سے ملازمت کرنے کی، اجارے کی بنیاد پر، اجارت الاشخاص کی بنیاد پر ملازمت کرنے کی بھی مجھے اجازت دی ہے۔ مضاربت وہ بھی مشارکہ کی ایک شکل ہے، اس کے ذریعے سے پارٹیسپیشن، جو پارٹیسپیٹری فائنانس ہو سکتی، اس کے ذریعے سے مجھے اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں کوئی کمائی کر سکوں اور میں اپنی ضروریات پوری کروں، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ تو مالیاتی سطح پر جب بھی پیسے کا لین دین ہوگا تو اس میں قرض جو ہے وہ اصلاً کمرشل موٹیو نہیں ہوگا، اس کی بنیاد قرض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرض کو اللہ نے بنایا ہی ہے کسی دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، اسے اپنے معاشی فائدے کا ذریعہ نہیں بنایا اللہ نے۔ اسی لیے ایک بڑی عجیب حدیث ہے جس میں وہ واقعہ معراج جو ہے اس سے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ معراج کا سفر کرایا گیا، مختلف مشاہدات کرائے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ کیا کہ ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، جنت کے دروازوں میں ایک دروازے پر یہ لکھا ہے کہ صدقہ دینے والے کے لیے 10 گنا اجر ہے اور قرض دینے والے کے لیے 18 گنا اجر ہے۔ اب یہ وہ بات ہے جو کہ ہمارے لیے تعجب کی ہے۔ اسی قسم کا ایک انداز تعجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اختیار فرمایا اور حضرت جبرائیل سے یہ دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ صدقہ دینے والے کے لیے 10 گنا اجر اور قرض دینے والے کے لیے 18 گنا اجر۔ تو حضرت جبرائیل نے جو وضاحت فرمائی وہ کیا ہے کہ ہاں، اس لیے کہ جو شخص صدقہ خیرات مانگتا ہے تو بسا اوقات اس کے پاس ہوتا بھی ہے تب بھی مانگتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا انتہائی مجبوری کی وجہ سے قرض مانگتا ہے، ورنہ قرض مانگنا خوددار ہوتا ہے، خودداری ہے اس کے اندر، سفید پوشی کا بھرم ہے۔ قرض مانگنا شریعت نے پسند نہیں کیا، الا یہ کہ انسان کی سخت مجبوری، لیکن منع بھی نہیں کیا، لیکن اسے بنا دیا ہے دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا ایک ذریعہ، نہ کہ اپنے کمرشل مفادات کا ذریعہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے میرے پاس اضافی کچھ پیسہ ہے جو میں کمانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے ٹھیک ہے اگر تم یہ کرتے ہو، کسی دوسرے کے ساتھ مل کر یا انفرادی سطح پر کاروبار کرو، کاروبار میں نفع ہوگا تو تم بھی نفع کے حقدار ہو، کاروبار میں نقصان ہوگا تو تمہیں نقصان بھی بھرنا ہوگا۔ اس کے لیے حدیث میں ایک واضح اصول بتا دیا گیا کہ الخراج بالضمان، نفع اٹھانے کا استحقاق نقصان اٹھانے کی ذمہ داری قبول کرنے پر ہے، کہ اگر تم نقصان اٹھانے کی ذمہ داری، بنیادی اصول بتا دیا گیا۔ اسی کو فقہ اسلامی میں ایک اور انداز سے بھی بیان کیا گیا کہ الغنم بالغرم، تقریباً ملتا جلتا مفہوم ہے کہ اگر تم نقصان اور چٹی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو تمہیں نفع اٹھانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ سے ایکسپلینیشن چاہوں گا کہ یعنی دو لوگ اگر کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو دونوں مل کے کاروبار کریں، ایک بندہ پیسہ لگائے، دوسرا بندہ محنت لگائے، دونوں کاروبار کریں، اور اگر نقصان ہو تو پیسہ لگانے والے کا نقصان ہوگا، جو محنت کر رہا ہے، جو فزیکلی وہاں پہ کام کر رہا ہے، وہ نقصان میں شیئرنگ نہیں کرے گا۔ یہی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ دو قسم سے پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، شراکت ہو سکتی ہے جی، اور فقہ اسلامی میں تو شراکت کی بہت سی اقسام بتائی گئی ہیں، شریکت المفاوضہ ہے، عنان ہے، شریکت الوجوہ ہے، شریکت الابدان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آپ کا پروگرام ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ اس میں صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب دو پارٹیز پیسہ دونوں لگاتی ہیں جی، تو اب یہ شراکت داری اور مشارکہ کی ایک قسم ہے۔ صحیح۔
اور اس میں مزید یہ ہو سکتا ہے پیسہ دونوں کا ہے، ایک ایفرٹ کر رہا ہے، دوسرا سائلنٹ پارٹنر ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی ایکٹیو پارٹنر ہوں. یہ جتنی ہی سب کی سب مشارکہ کی اقسام ہیں، ان کے اپنے ضابطے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر منافع ہو تو یہ دونوں پہلے سے طے شدہ جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی ریشو ہے اس کے مطابق منافع میں حق پائیں گے، شیئر کر لیں گے. البتہ اگر نقصان ہوتا ہے تو جس پارٹی نے جس تناسب سے پیسہ لگایا ہے اس تناسب سے وہ نقصان کے اندر شرکت کرے. یہ ہے جو اس کا بنیاد ہے، اس کی بنیاد. ٹھیک، کلیئر ہو. اب دوسرا کیس وہ ہے جو آپ نے جس کا ذکر کیا، وہ ہے مضاربہ کا کیس. مضاربہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی پیسہ لگا رہی ہے، دوسری اپنی ایفرٹس لگا رہی ہے. پیسہ لگانے والے کو رب المال کہا جاتا ہے، اور جو ایفرٹس کے ساتھ اس میں شریک ہے اسے کہا جاتا ہے کہ وہ مضارب ہے، ایکٹیو پارٹنر ہے. اس کیس میں کیا ہے؟ منافع ہے تو وہ پہلے سے طے شدہ ریشو کے مطابق منافع کی تقسیم کریں گے، اور اگر نقصان ہے تو جو جس حیثیت میں اس ارینجمنٹ میں داخل ہوا اس حیثیت کا نقصان برداشت کرے گا. پیسے والا پیسے کا نقصان برداشت کرے گا، محنت والا اپنی محنت کا نقصان برداشت کرے گا. اس اعتبار سے نقصان دونوں ہی برداشت کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا پیسے کا مالی نقصان ہے وہ رب المال کے ذمہ. اور یہ جو شخص تھا اس نے محنت کی، ٹائم لگایا، لیکن اس کو چونکہ کاروبار میں نقصان ہو گیا اس لیے اسے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور وہ اس سے گویا اپنی ٹائم اور انرجی اور اپنی اوقات کا جو ہے وہ نقصان کرے. تو اس حیثیت سے ان دونوں کا معاملہ ہے. البتہ میں جو عرض کر رہا تھا بات وہ یہ ہے کہ جب دین اسلام کی بات کریں تو اللہ نے کاروبار میں انفرادی حیثیت سے یا اجتماعی حیثیت سے نفع اٹھانے کے لیے راہیں کھول دی ہیں، اور اس میں کوئی غیر فطری کوئی قدغنیں عائد نہیں کی. آپ مل جل کر کاروبار کریں، شراکت کی مختلف قسمیں، اور اس کے ذریعے سے آپ کمائی کریں. تو اگر ہم سود کو نکالیں گے تو سود ایک تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ کوئی کمرشل موٹیو ہے آپ کا، آپ اس لیے پیسہ دے رہے ہیں سود پر کہ آپ کچھ کما سکیں، تو ٹھیک ہے، کمائی آپ کا ایک رائٹ فل ایک حق ہے، لیکن اس کے لیے سودی طریقہ ممنوع ہے. ایک پیسے کے بھی فائدہ اٹھانے کے آپ جو ہیں وہ حق نہیں رکھتے. لیکن اگر آپ اس کو کاروبار کی شکل دے دیں تو آپ کے لیے منافع کے راستے کھلے ہیں، پھر آپ فائدہ بھی اٹھائیں، اگر کبھی نقصان ہو تو نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو ایک طریقہ تو اسلامی ماڈل میں یہی ہے جو مالیاتی ماڈل ہے کہ جو پارٹیسپیشن ہے، شراکت داری ہے، اس کے ذریعے سے آپ منافع کمائیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں. اس کے علاوہ جو کاروبار کی اور شکلیں ہو سکتی ہیں جو کہ شریعت نے جائز کی ہیں، ان میں ایک شکل اجارہ بھی ہے. اجارہ شریعت میں دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اجارت الاشیاء اور ایک اجارت الاشخاص. اجارت الاشیاء کیا ہے کہ میری ایک اونرشپ میں کوئی ایسٹ ہے، کوئی پراپرٹی ہے، اور ظاہر ہے ان میں بھی فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو استہلاکی ہے، یعنی اس کو استعمال کیا تو وہ ختم ہو گئی، کنزیوم ہو گئی. ایک وہ ہے کہ جو اپنی اصلی شکل برقرار رکھتی ہے استعمال سے بھی، جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ جسے آپ کسی دوسرے کو اجرت پر دے سکتے ہیں، اجارہ پر دے سکتے ہیں. اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اس کا رینٹ طے ہونا چاہیے، اس کی مدت جو ہے اجارے کی وہ طے ہو. اب اس ذریعے سے کوئی شخص اگر کچھ کماتا ہے تو اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی کوئی ممانعت نہیں رکھی، وہ راستہ بھی کھلا. اسی طریقے سے تجارت جو ہے اس کے اندر بھی اللہ نے دسیوں راستے کھول دیے. بیع سلم بھی جائز ہے، اس کی کچھ شرائط ہیں، بس وہ فالو کرو. بیع مرابحہ بھی جائز ہے، بیع مؤجل بھی جائز ہے، نقد کی بیع بھی جائز ہے. یہ ساری بیع کے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے کوئی شخص اگر کوئی کاروبار کرے اور منافع کمائے تو وہ کاروبار اور وہ منافع جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، جائز. تو گویا جو متبادل ماڈل ہے اس کی اساسات دین نے دی ہیں. ایک چیز کو منع کر دیا وہ ہے سود، یہ راستہ تمہارے لیے بند. قمار، یہ راستہ بند. قمار کیا ہے؟ کوئی جسے آپ بیٹنگ کہتے ہیں یا آپ کوئی جو ہے وہ جوا سٹا کہتے ہیں، یہ چیزیں منع ہیں. اسی طریقے سے غرر نہیں ہونا چاہیے تمہارے معاملات کے اندر، ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. ایسی چیز کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اور تم صرف بلیک اینڈ وائٹ میں ہو، تم صرف چانس لے رہے ہو. یہ والا کام جو ہے چانس منی جسے آپ کہتے ہیں کہ بس ہیڈ یا ٹیل سے میں نے کافی سارا پیسہ کما لیا، اللہ نے وہ راستہ بند کر دیا. اس لیے کہ اس سے انسان جو ہے بجائے محنت کرنے کے، بجائے اپنی عقل اور اپنی صلاحیتیں لگانے کے، صرف ایک چانس کی بنیاد پر
کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور کوئی شخص بڑی اونچائی سے دھڑام سے نیچے گرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اور اسی سے پھر لوگوں کے درمیان بغض اور کینہ پیدا ہوتا ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور شے ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ نے اس کی کنزمپشن، اس کا استعمال منع کیا ہے تو اس چیز کو بھی کاروبار میں نہ لایا جائے۔ حرام چیز کا کاروبار بھی منع کر دیا گیا، شراب کا کاروبار ناجائز ہے، سور کا گوشت جو ہے اس کا کاروبار ناجائز ہے۔ تو یہ قدغنیں ہیں جو لگائی گئی ہیں بیع و شراء کے ضمن میں۔ ادروائز بیع و شراء احل اللہ البیع، قرآن کا واضح حکم ہے، بیع و شراء جائز، اور ربا حرام۔ اجارہ بنیادی طور پر جائز، جسے آج کے دور میں آپریٹنگ لیز کہتے ہیں، یہ جائز۔ آپ اس کے ذریعے سے کوئی کاروبار چلانا چاہیں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی آج کے دور میں بڑے بڑے پلازے بنائے جاتے ہیں، کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ کہ اس کے پورشنز، اس کے فلورز، اس کی دکانیں وہ رینٹ آؤٹ کی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں لوگ بڑے بڑے جو ہے ٹرالے وہ رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ کہ ان ٹرالوں کو وہ رینٹ پر چلاتے ہیں اور اس سے ان کی کمائیاں ہوتی ہیں، اور یہ کمائی ناجائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی شرط اس کے اندر ڈال دی جائے جو ناجائز۔ تو شریعت نے ایک چیز کو منع کیا ہے تو 10 راستے کھلے رکھے تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، لوگ اپنی معاشی جو ضرورتیں ہیں ان کے لیے یہ نہ ہو جائیں کہ لوگ صرف خیرات پر مجبور ہوں، بلکہ وہ کمائیں جائز طریقے سے، ناانصافی نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ ٹھیک ہے عاطف بھائی صاحب، جو سسٹم آف لائف آپ بتا رہے ہیں، اگر یہ امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت زیادہ خیر برآمد ہوگا، اور سودی جو مالیاتی نظام ہے وہ تو ایک طرح سے دھڑام سے گر جائے گا۔ لیکن دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں بیرونی ممالک سے قرضے لے چکی ہیں، عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے ہیں، تو اس صورت میں اگر ہم اپنے ملک میں یہ والا سسٹم آف لائف جو ہے وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں، امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو وہ تو خیر تو برآمد ہو جائے گا، لیکن بیرونی ممالک کے قرضے اور عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے اور معاہدے، ان کا کیا بنے گا؟ جی، یہ اس وقت ایک بڑی مہیب صورت اختیار کر چکے ہیں یہ قرضے، جی، ڈومیسٹک لونز ہوں یا انٹرنیشنل لونز ہوں یا فورن ذرائع سے حاصل کیے ہوئے لونز ہوں، اس وقت پاکستانی اکانومی پر ایک بہت مہیب صورت اختیار کی ہوئی۔ اب اس کے ضمن میں ظاہر ہے بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پہلا فیصلہ میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ سے کوئی سودی قرض کا معاملہ نہ کیا جائے۔ پہلی چیز جو یہ درکار ہے کہ پچھلے معاملے کو کیسے ریزالو کرنا ہے، اس پر ان سے بات چیت ہو، ان سے نیگوشیشنز ہوں، ان سے کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، اور دنیا کے بہت سے ممالک نے اپنے قرضوں کو ریٹائر کرنے کے لیے جو مختلف اسکیمیں اختیار کی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے کہ ان میں ہم کون کون سی چیزیں جو ہیں، مثال کے طور پر لیٹن امریکن کنٹریز نے ایک دور میں ڈیٹ فار ایکویٹی سواپ کیا تھا کہ ہمارے قرضے جو ہیں ان کے اگینسٹ آپ ایکویٹی جو ہے ہماری ایکوائر کر لیں اور اپنی جو انٹرسٹ تھے یعنی اپنے مفادات ان کا تحفظ کر لیں۔ اب ٹھیک ہے، ڈیٹ تو ختم ہو گیا، سود کا جو اس کے اوپر دینے کا معاملہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، ایکویٹی کے اندر شامل ہو گئے۔ اب ایکویٹی جو ہے یہ خود ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آج کل کے دور میں، آپ کا معلوم ہے کمپنیاں، فرمیں جتنی بھی بنتی ہیں ان کو ایک ایکویٹی کی بنیاد چاہیے ہوتی، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ آج کل ایک اور بھی طریقہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے جسے BOT کہا جاتا ہے کہ آپ آئیں، اپنا بلڈ کریں، اس کو آپریٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس سے کمائی کریں اور بالآخر ایک مدت کے بعد آپ جو ہے ہمیں یہ لوٹا دیں۔ تو یہ سارے طریقے ہیں جو کہ ہمارے جتنے بھی کریڈیٹرز ہیں ان کے ساتھ ون بائی ون نیگوشیٹ کرنے پڑیں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی جو اصول ہیں ان سے صرف ہم ہی واقف ہیں، جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں وہ بھی واقف ہیں، انہوں نے بھی اپنے متبادل پلانز رکھے ہوئے ہیں، ان کے ہاں پیپرز لکھے جا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہیں یہ نظر آیا کہ یہ جو ایسٹ بیسڈ بینکنگ دنیا میں ہوئی ہے اسلامی بینکنگ کے نام پر، اس سے کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں، وہ تجزیے ان کے پاس موجود ہیں کہ اس سے ایک عام جو لینڈنگ اینڈ بوروئنگ تھی اس کے بجائے ایک ایسٹ بیسڈ جو ٹریڈنگ بیسڈ جو ایکٹیویٹی ہے بینکنگ لیول پر، ظاہر ہے یہ دنیا میں یہ نہیں کہ بالکل نئی ہے، اس میں دنیا بھر میں کام ہوا، تو ایک تو وہ اس کے فوائد کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا پتہ کسی بھی ملک میں کبھی ایسا فیصلہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے قرضے ڈوبتے نظر آئیں تو ہمارے پاس متبادل آپشنز کیا ہیں، تو انہوں نے غیر سودی آپشنز پر بھی اپنی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور اس معاملے میں آپ کو IMF کے ہاں بھی ایسی ریسرچز مل جائیں گی کہ اگر یہ چیزیں ہوں اور سود آپ نہیں ادا پلان بھی رکھا ہوا ہے، پلان بھی ان کے پاس ہے، تو اس اعتبار سے جو بنیاد ہے وہ تو یہ ہے کہ آئندہ آپ نہ کریں،
یعنی بین لگا دیا جائے ایک کہ دفعہ قرضے تو لینے بین نہیں ہو، ہیں قرضے آپ نے سودی قرضوں کی طرف نہیں جانا، پہلی بات. اب اس کے لیے چاہے ہمیں کچھ اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھنے پڑے، کوئی تکلیف بھی اٹھانی پڑے، لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا شامل ہے، ہماری جو معاشی جو استحکام ہے وہ پہلو شامل ہے، ہماری آئندہ نسلوں کا اس میں مفاد ہے کہ ہم اس غلامی میں جو جکڑے جا رہے ہیں اس سے ہمیں نکلنے کا کوئی امکان پیدا ہو رہا، تو ہمیں اس کے لیے کچھ سیکریفائس بھی کرنا پڑے تو کوئی برائی نہیں. لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کی حدود میں سے کوئی حد جب قائم ہوتی ہے اور نافذ کی جاتی ہے اللہ کی راہ کے میں اور اس کی رضا میں، تو اس کی تو برکات ایسی ہیں کہ وہ خیر من مطر 40 یوم، کہ وہ 40 دن رات کی جو بارش ہے اس سے بہتر ہے. یعنی ایسا علاقہ جو بالکل بنجر ویران ہو، وہاں بارشوں کی ضرورت ہو، بہت بڑی نعمت ہے. تو اس اعتبار سے وہ خیر اور برکت جو ہے وہ تو انشاءاللہ اس کے ساتھ وابستہ ہے ہی، لیکن پھر بھی اس کام راہ میں اگر کوئی مشکل اٹھانی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی تیاری رہنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسلامک ماڈل ہمارے ہاں مروجہ ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، ان کے نفاذ میں کہاں پہ رکاوٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اہلیت کا وہ ہے فقدان ہے یا نیت کا فقدان ہے؟ اس میں سمجھتا ہوں کہ نیت کا معاملہ زیادہ درپیش ہے. جی. اہلیت کی کمی الحمدللہ نہیں ہے، اور ملک میں ایسے اہل علم افراد کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جنہوں نے لوگوں کو درپیش مختلف مسائل اور نظام میں درپیش مختلف خامیوں کا اسلامی حل پیش کیا ہے. اور قرآن و سنت کی جو ان کی بصیرت تھی، ان کا جو علم تھا، اس کی روشنی میں مختلف حل تجویز کیے ہیں. لیکن مسئلہ درپیش آ جاتا ہے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، کیونکہ موجودہ نظام سے تمام تر فوائد سمیٹنے والا یہی طبقہ ہوتا ہے اور قانون سازی بھی انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ نظریاتی کونسل کی درجنوں سفارشات اور رپورٹیں جو کہ بہت تحقیق کے نتیجے میں تیار کی گئیں، ان میں سے کوئی ایک بھی پارلیمنٹ تک قانون سازی کے لیے اور امپلیمنٹیشن کے لیے نہیں پہنچی. اسی طرح ملک کی 2 مقتدر عدالتیں، وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ کے شریعہ اپیلنٹ بینچ نے بڑے واضح الفاظ میں ربا کے خلاف فیصلہ دیا اور حکومت کو یہ کہا کہ اس نظام کو فوری طور پہ تبدیل کر کے قرآن و سنت پر مبنی مالی نظام رائج کیا جائے. لیکن اس بات کو اب 29 سال ہو چکے ہیں. 1991 میں وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا تھا اور اب 2020 آ گیا ہے. وہ معاملہ ابھی تک لٹکایا گیا ہے اور کبھی ایک کورٹ میں کبھی دوسری کورٹ میں اس کو لے جایا جاتا ہے. تو اصل مسئلہ نیتوں کا ہے، اور جو مفاد یافتہ طبقہ ہے وہ اپنے مفادات چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر جب اسلامی نظام آتا ہے تو اس میں حکمران طبقے کی جو صلاحیتیں ہیں، جو اختیارات ہیں، ان پر بھی قدغن لگتی ہے. ان کو خود بھی اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے وہ قطعاً تیار نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ان کے جو تعیشات ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. اہلیت کا جہاں تک معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اہل علم حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بیرون، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک جہاں جہاں اسلامی نظام کی کوششیں ہوئی ہیں، اسلامی اداروں کی تشکیل ہوئی ہے، اس میں پاکستانی اسکالرز کا ایک بہت واضح کنٹریبیوشن ہے اور ان کا تسلیم کیا جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ مختلف جو باہر کے شریعہ کے ادارے ہیں، جیسے آیوفی کا شریعہ بورڈ ہے، اس کی چیئرمین شپ پاکستان کے ایک عالم کرتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ دنیا بھر کے علماء کی نمائندگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہلیت کی کمی نہیں ہے، صرف اور صرف نیت اور خلوص کی کمی ہے. اگر وہ حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو فائنینشیل بجٹ آیا ہمارا تازہ ترین 2020-21 کا، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 41% حصہ جو ہے وہ سود کی ادائیگی مختلف مدات میں اس کے لیے رکھ دیا گیا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی صریح نافرمانی کر کے ہم معاشی استحکام کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو قرض پر مبنی معیشتیں ہیں، یہ صرف اسلامی ملکوں ہی کے لیے نہیں بلکہ
तमाम तरह के मुल्कों के लिए, जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं जो कर्ज की बुनियाद पर अपनी मईशत को चलाने की कोशिश करते हैं, उनमें से कोई मुल्क भी तरक्की नहीं पा सका है और वो कर्ज के जाल में जकड़े चले जाते हैं और उसके नतीजे में उनकी सियासी आज़ादियाँ भी सल्ब हो जाती हैं और ये इदारे और ममालिक जो कर्ज देने वाले हैं उन पर मनमानी शराइत आयद करते हैं और वो मनवाते हैं। पाकिस्तान के साथ मामला दोहरा है कि एक तो कर्ज पर मबनी मईशत वैसे ही नुकसानदेह है और दूसरी बुनियादी बात यह है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानी का वबाल वो उस पे मुस्तजाद है। एक शख्स जो अल्लाह ताला पर यकीन ही नहीं रखता वो तो कह सकता है कि मुझे मालूम नहीं था कि ये चीज़ मना है जी, लेकिन जो कुरान और सुन्नत को अपना बुनियादी कानून का मंबा तस्लीम करते हो और लिखा हुआ हो आइन में कि मुल्क में कोई कानून कुरान और सुन्नत के मनाफी नहीं बनाया जाएगा, ऐसे लोग अगर खिलाफ वर्जी करें तो यकीनन उनकी गिरफ्त और पकड़ भी ज़्यादा सख्त होगी। तो कर्ज का मामला हमारा ऐसा है कि ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया है कि अब हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका मोर देन 40% जो हमारे दिफाई बजट से भी दुगने से भी ज़्यादा है वो महज सूद की और असल जो किस्तें काबिल अदा हैं उनकी अदायगी में, जिसे डेट सर्विसिंग कहते हैं, उसमें लग जाता है और ये कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है और नौबत यहाँ आ गई है कि पिछले कर्जों के सूद की अदायगी के लिए नए कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये तो वैसे भी माशी तौर पर भी काबिल अमल नहीं है और ये कहा जाता है कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो बमुश्किल 5 साल के अंदर कैफियत ये बन जाएगी कि हमारे कुल रेवेन्यूज जो मुल्क एक साल में जनरेट करता है वो सूद की अदायगी में चले जाएंगे और किसी काम के लिए कोई रकम नहीं बचेगी। बिल्कुल सही। अभी भी सूरत हाल ये है कि जैसे एक वेंटिलेटर पर मरीज होता है कि उसको मसनूई तौर पर तनफ्फुस के जरिए जिंदा रखा जाता है, तो जब मईशत किसी गहरे हादसे का शिकार होने लगती है तो ये इदारे थोड़ा सा मजीद कर्ज दे देते हैं ताकि मरीज का सांस चलता रहे। तो और वजह यही होती है कि वो अपने कर्जों की वसूली को यकीनी बनाना चाहते हैं और दूसरी बात यह है कि वो हम पे हर तरह की पाबंदियाँ कि हम किन मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखें, किन मुल्कों से ना रखें, मुल्क के अंदर हमारे इक़दामात क्या होने चाहिए, किस तरह के इक़दार को फ़रोग़ दिया जाए और किस तरह के इक़दार को रोक लगाई जाए, ये सारी बातें की जाती हैं। तो ये कर्ज पर मबनी मईशत, एक तो बुनियादी बात यह है कि अगर हम इस्लाम को हटा के भी देखें तो ये नुकसानदेह है और जितने भी तरक्की पजीर ममालिक हैं वो सब इस कर्ज के जाल में जकड़े होने की वजह से वो तरक्की करने से महरूम है। ठीक। और दूसरी बात यह है कि इस्लामी बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी करने के नतीजे में जो अल्लाह ताला की तरफ से गज़ब का हम हकदार हैं वो भी सामने है और मुख्तलिफ तरह की तबाहियों का हम सामना करते रहते हैं। तो ये दोनों तरह के मसाइल हमारे सामने दरपेश हैं। ठीक। आतिफ वहीद साहब, पिछला प्रोग्राम हमने सूद के हवाले से किया था तो हमारे जो नाजरीन हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा फ़ीडबैक उसका आया, जहां उन्होंने हमारी पिछले प्रोग्राम की सारी एफ़र्ट को अप्रिशिएट किया, बहुत सी दुआएं दी, वहाँ पे उन्होंने कुछ सवालात भी पूछे हैं। तो मेरा जो है वो गुजारिश आपसे ये है कि कुछ सवालात उसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं वो आपसे अगर दरियाफ़्त कर लें ताकि हमारे नाजरीन जो हैं उनकी भी रहनुमाई हो जाए। उनमें से एक साहब ने पूछा है कि जी मैंने अपने रिश्तेदार से $1000 कर्ज लिया और तय ये हुआ कि वापसी भी डॉलर की सूरत में ही होगी। अब हालात बदले हैं तो वो डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इस सूरत में ये जो डिफरेंस आया डॉलर रेट के बढ़ने से, ये क्या सूद के ज़ुमरे में आएगा? एक तो इसका बिल्कुल सादा सा जवाब है, क्योंकि सवाल में एक बड़ी बुनियादी बात बताई गई कि डॉलर में ही कर्ज दिया था जी और डॉलर में ही लेना है। हाँ, ये तय। इस मामले में अगर वो मसलन $100 दिए थे, 100 ही लेने हैं, तो ये जो इजाफा उसे नसीब हुआ है ये सूद नहीं है, इसलिए कि उसने रअसुल माल ही अपना वापस लिया है। ठीक है। चुनाचे जब दिया जाए डॉलर में और लिया जाए डॉलर में तो उसके में तो ये सूद नहीं पैदा हुआ।
لیکن اس میں غالباً جو چیز جو عنصر اندر ایک ایسا ہے کہ جو اکثر و بیشتر لوگوں کے سوال میں ہوتا ہے، وہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے قرض کو کسی شے سے یا کسی دوسری کرنسی سے لنک کر کے دیں ہم روپیہ، لیکن ہم کہیں جی آج ڈالر کا ریٹ یہ ہے، جب میں واپس آپ سے لوں گا تو اس دن کے ڈالر کے ریٹ سے واپس لوں گا، یعنی اب جو وہ واپس لے رہا ہوگا تو وہ ریٹ جو ہے وہ اب اگر زیادہ ہو گیا ہے، ڈالر جو مہنگا ہو گیا ہے تو وہ زیادہ وصول کر رہا ہوگا۔ یہ ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، تو لنک کرنا درست ہے کہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ بھی پوچھا جاتا ہے کسی اجناس میں سے کسی جنس کے ساتھ لنک کر دیا جائے، مثلا سونے کے ساتھ لنک کر دیا جائے۔ اس کے بارے میں جان لیجئے کہ اس طرح سے مستقبل کی ادائیگیوں کو انفلیشن کے اثرات سے محفوظ کرنے کے لیے جب لنک کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آراء ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے اس بات میں ہے کہ ہاں لنک کر کے دیا جا سکتا ہے، اور دوسری رائے نفی میں ہے کہ لنک کر کے نہیں دیں گے۔ اگر آپ نے دیا جس شکل میں دیا ہے، اگر وہ چیز واپس لیتے وقت ذرا بھی زیادہ ہوگا تو وہ اضافہ جو ہے ربا ہوگا۔ اس معاملے کو انڈیکسیشن بھی کہا جاتا ہے ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں۔ انڈیکسیشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ کنزیومر کی باسکٹ، سی پی سی کہلاتی ہے ایک انڈیکس، کنزیومر آئٹمز جو ہیں ان کی باسکٹ کی کچھ پرائسز ہیں، ان کا ایک ایوریج لیا جاتا ہے، ایک بیس ایئر، اور اس کے بعد کسی مستقبل کے یا کسی بعد کے سال کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے۔ ایک جی ڈی پی ڈیفلیٹر جو ہے اکنامکس میں ایک مشہور ہے، جو معاشیات جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اصل میں مستقبل کی ادائیگیوں کو انفلیشن کے اثرات کے حوالے سے ایڈجسٹ کرنے کے طریقے ہیں۔ میں آپ کو اس ضمن میں صرف یہ عرض کر دوں کہ جو حرمت ربا کا حکم قرآن میں ہے اور جس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحتیں فرمائی ہیں، ربا النسیہ کے صورت میں یا ربا الفضل کی صورت میں، اس میں جب قرض کا معاملہ ہے ہی ایک مدد کرنے کا ذریعہ، تو اسے اس قسم کے سود و زیاں کے جتنے بھی پیمانے ہیں ان سے ورا ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ اللہ سے اجر کی توقع رکھ رہے ہیں، 18 گنا منیمم اجر اس کی توقع رکھ رہے ہیں، اور آپ اس میں اپنا یہ کمرشل کوئی موٹیو داخل کر کے اس اپنی نیت کو گویا پولیوٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر ہم اس کا راستہ کھول دیں تو ہم دیکھیں گے کہ کون سی چیز ہے جس کے ریٹ زیادہ بڑھ رہے ہیں، پھر اس سے لنک کرنا شروع کر دیں گے، چنانچہ وہ بالآخر سود اور سودی ذہنیت کی طرف لے جانے والی شے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے دیا ہی کسی جنس کی شکل میں اور لینا ہی اسے اس جنس کی شکل میں، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو لنک کرنا، اس کی انڈیکسیشن کرنا، اور یہی وہ شے ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 1999 کے ججمنٹ میں یہی پوزیشن لی گئی ہے کہ انڈیکسیشن پر سیر حاصل گفتگو کی گئی ہے اور اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ چنانچہ ان علماء کی رائے سے مجھے اتفاق ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نام سے لنک کر کے روپے کو کسی چیز کے ساتھ اور پھر زیادہ واپس لینا وہ درست نہیں ہے، وہ ناجائز ہے۔ لنک کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے ایکچوئل ڈالر دیا ہے، ڈالر لیا ہے، پاؤنڈ دیا ہے، پاؤنڈ لیا ہے، یورو دیا ہے، یورو لیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پوری گنجائش موجود ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی سے ملتا جلتا ایک سوال ایک اور صاحب نے ہمارے پوچھا ہے بیرون ملک سے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کی یعنی جنس کی ایکسچینج کی اجازت سے منع فرمایا تھا، جبکہ اونٹوں کی ایکسچینج کی اجازت دی تھی، اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ جی، انہوں نے جس بات کی طرف نشاندہی کی ہے وہ کیا ہے کہ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ضرورت تھی اونٹوں کی، تو آپ نے اونٹوں کو حاصل کیا ایک اونٹ کو 2 اونٹ کے وعدے پر کہ آپ ہمیں اس وقت 1 اونٹ دے دیں، ہم آپ کو 2 اونٹ لوٹا دیں گے۔ تو اگر ہم 9 اشیاء کا تبادلہ برابری پر کرنا ہے، جیسے کہ کھجوروں کے معاملے میں، اور کھجور ہے، جو ہے، گندم ہے، اور یہ کشمش ہے، نمک ہے، اور اسی طریقے سے سونا چاندی ہے، اگر وہی ہوتا معاملہ تو پھر اونٹوں کو کس بنیاد پر جو ہے وہ 1 اور 2 سے ایکسچینج کرنا جو ہے وہ جائز ہوا۔ یہ بھی اصل میں اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ دیکھیے 2 قسم کی اشیاء ہوتی ہیں، اور اس کا فقہ کے اندر بڑی خوبصورت بحثیں ہیں۔ ایک شے وہ ہوتی ہے جسے مثلی کہا جاتا ہے، اور دوسری نوع وہ ہے جسے قیمی کہا جاتا ہے۔ مثلی وہ چیزیں ہیں کہ جن جیسی مثل بازار میں دستیاب ہے، مارکیٹ میں دستیاب ہے،
آپ نے گندم لی ہے تو گندم دستیاب ہوتی ہے، آپ وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں. یہ مثلی اشیاء ہیں. مثلی اشیاء کا جب بھی تبادلہ ہوگا اس کے اندر آپ کو یہ برابری رکھنی لازم ہے، اس لیے کہ یہ اموال ربویہ ہیں. جبکہ جو قیمی ہیں ان کی کوئی ایک پرائس ویسے ہی نہیں ہوتی. ایک اونٹ اپنی خوبصورتی میں، اپنی عمر میں، اپنی جو ہے وہ وزن اور صحت میں اور اپنے سائز میں کسی دوسرے اونٹ سے بالکل برابر ویسا ہونا نہیں نہیں ہو ہوگا. سکتا. لہذا کسی شخص کو اس کی آنکھوں کی شکل ہی پسند آ گئی تو وہ اس نے اس کی بے تحاشا قیمت لگا دی. تو یہ جو قیمی اشیاء ہیں یہ اموال ربویہ نہیں ہیں. ان کے اندر یہ ایکسچینج جو ہے ایک کا دو سے تبادلہ اس کی ممانعت نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا کیا. جبکہ جو مثلیات ہیں اور جو اموال ربویہ ہیں جو کہ موزونات اور مکیلات، جس کی میں وضاحت پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ وہ چیزیں جو میجریبل ہوں اور ویبل ہوں، موزونات اور مکیلات، ان چیزوں کو اموال ربویہ، ان مثلیات کو اموال ربویہ قرار دیا. اس لیے ان کی ایکسچینج جب ہوگی میوچولی ہوموجینیسلی تو وہ برابری پر ہوگی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ایک پریکٹیکل نوعیت کے ایک دو سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ سود لینا تو غلط ہے، لیکن بعض دانشوروں کا خیال ہے کہ سود دینا جو ہے وہ غلط نہیں ہے. اس بارے میں جو ہے وہ شرعی احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں، یہ دانشور حضرات اگر قرآن کو حدیث کی مدد کے بغیر اگر ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کے جو خیالات ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ٹھیک. یہ بات درست ہے کہ قرآن مجید میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لا تاکلوا الربا، سود نہ کھاؤ. یعنی سود لے کے ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس سے یہ اخذ کیا گیا کہ سود کا لینا منع ہے، اور کہا گیا کہ سود کے دینے کی ممانعت تو قرآن میں کہیں نہیں ہے. لیکن اگر ہم حدیث کو ساتھ دیکھیں تو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ فرمایا گیا، راوی نے بیان کیا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی وقالہم سوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور وہ افراد جو اس پر گواہ بنے ان پر، اور فرمایا کہ یہ سب اس میں برابر ہیں. تو حدیث واضح طور پر معاملے میں شریک تمام افراد کو یکساں طور پر گناہگار قرار دیتی ہے. اگر اس طرح کی استدلال کو مانا جائے تو ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے جہاں رشوت کی بات کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ تم اپنے اموال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ، اور تم مال حکام کو اس غرض سے پیش نہ کرو کہ دوسرے کے مال میں سے کچھ حصہ کھا لو اور تمہیں اس کا علم ہو. تو اس آیت کی روح سے رشوت دینا منع کیا گیا ہے، اور رشوت لینے کی ممانعت قرآن مجید میں کہیں نظر نہیں آتی. لیکن اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث کہتی ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو حدیث کے ساتھ ملا کے دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشوت دینا بھی گناہ ہے اور رشوت لینا بھی گناہ ہے. اسی طرح سے حدیث کو ملا کے دیکھیں تو ربا کا دینا بھی غلط ہے، ربا کا لینا بھی غلط ہے، ربا کا لکھنا بھی غلط ہے، اور اس معاملے میں گواہ بننا بھی غلط ہے. اور ان چاروں طرح کے لوگوں کے لیے یکساں طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت فرمائی گئی ہے. تو یہ مغالطے اگر قرآن کو اکیلے بغیر حدیث کی مدد کے تشریح کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. کمپنیوں کے شیئرز اور سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو ہے قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیئرز کیا ہیں یہ سمجھ لیجئے. یہ اصل میں اس وقت جو ہماری شیئر مارکیٹ اور سٹاک مارکیٹس ہیں ان کی اصل نوعیت یہ ہے کہ یہ سیکنڈری مارکیٹس ہیں، کہ جو سیکنڈری ایک شیئر جو ہیں ان کی تبادلے اور خرید و فروخت کی ایک جگہ ہے. ٹھیک. سیکنڈری سے مراد یہاں کیا ہے؟ دیکھیے، ایک کمپنی وجود میں آئی، اس کمپنی کا
ایک پیسہ ہے, اس کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے پوری, اس کے اندر فزیکل اس کے جو ہے ایسٹس ہیں, پھر وہ کوئی پروڈکشن کر رہی ہے, ان ساری چیزوں کی نمائندگی ملکیتی اعتبار سے وہ شیئر سے ہو رہی ہوتی ہے. میں نے ایک کمپنی کے شیئرز خریدے تو کیا مطلب ہے کہ میں اس کی ملکیتی حقوق رکھتا ہوں, اتنے فیصد کہہ لیجئے, ٹوٹل کے اتنا فیصد. جی. اب جو شراکت کے اصل اصول شریعت نے بیان کیے ہیں, اگر آپ ان کو سامنے رکھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو آج کے دور کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ ایک آئیڈیل نظام معیشت میں یہ سٹاک مارکیٹ اس طرح سے نہیں ہوگی, اس کی کوئی شکل مختلف ہوگی. اس لیے کہ اگر میں ایک کمپنی کے شیئرز رکھتا ہوں اور میں اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں تو مجھے تو چاہیے یہ کہ میں سب سے پہلے اس کمپنی کے پاس جاؤں کہ جی میں اپنے شیئرز فروخت کر کے اور میں واپس پیسہ اپنا لینا چاہتا ہوں. لیکن یہاں چونکہ کیپٹلزم ہے, اس کی اپنی ایک سوچ اور عیاری ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بندہ جو ایک دفعہ شیئر خرید لے اس کے پیسہ تو کمپنی کے پاس آ جائے, بعد میں کلیم کبھی نہ آئے. چنانچہ ہمارے پاس مت لے کر آؤ, ایک اور مارکیٹ ہم بنا دیتے ہیں, وہاں جا کے بیچو, فائدے میں بکتا ہے تو فائدے میں بیچ دو, اور اگر نقصان پہ بکتا ہے تو نقصان پہ بیچو, یہ تمہارا مسئلہ ہے. اب ہم ان شیئر سے براہ راست صرف ڈیویڈنڈ کی حد تک تو ہم ذمہ دار ہیں کہ آپ کو ڈیویڈنڈ دیں گے, لیکن ہم آپ کو اس کے جو ٹرانسفر کے جو رائٹس ہیں وہ ہم نے آزاد کر دیے ہیں, ہمارے پاس نہ تشریف لائیے آپ. یہ آیا شراکت کے اصولوں پر مبنی ہے کہ نہیں ہے, اس پر کافی ابھی ریسرچ ہونی چاہیے, اس لیے کہ ہم اس وقت کی سٹاک مارکیٹ سے واقف ہیں جو صحیح ایک اسلامی معاشی جو نظام ہے اس کے مطابق اس طرح کی کوئی چیز کا وجود بھی ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کویسچنیبل ہے. البتہ اگر ہم مفروض کریں کہ وہ تو ابھی نیا نظام تو ہمارے سامنے نہیں ہے, نہ ہمارے اختیار میں ہے, تو آج کے دور میں جو سٹاک مارکیٹس موجود ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا, کیا ہم اس میں خرید و فروخت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ کو شیئرز کی سلیکشن کرنی پڑے گی کہ کون کون سے شیئرز ہیں جو خریدنا میرے لیے جائز ہے. ظاہر ہے اس میں بنیادی بات کیا ہوگی, اس میں بھی کلاسیفیکیشن ہے ایسی کہ جو جائز ہیں اور کچھ ناجائز. ظاہر ہے آپ دیکھیں نا, کسی ایسی کمپنی کا شیئر لینا شروع کر دیں کہ جس کا بنیادی کام ہی ناجائز ہے, تو آپ اس کے مالک کیسے بن سکتے ہیں؟ صحیح. اسلامی اصولوں کے مطابق تو آپ اس کے مالک ہیں. کوئی شراب خانے کا کوئی ادارہ ہے شراب بیچنے کا, تو اس کے شیئرز ہیں تو وہ لینے کا مطلب کاروباری جائز نہیں. کوئی سودی ادارہ ہے جس کا کام ہی سود پر پیسہ لینا دینا ہے, اس کے جو ہے وہ شیئرز لینا جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو پہلی ہیں نا جو دیکھنے کی بنیادی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس ادارے جو بھی اگر جائز کاروبار کا ادارہ ہے فار ایگزامپل, اس ادارے کی جو میجر فنڈنگ ہے وہ سودی ذرائع سے ہوئی ہوئی ہے یا شراکتی اور غیر سودی ذرائع سے ہوئی ہے. اگر اس کی میجر فنڈنگ جو ہے ہوئی ہے بینک لونز کے ذریعے سے سود کے اوپر, تو آپ ایک ایسے ادارے کے کیسے شریک کار بن سکتے ہیں, اس کے مالک بن سکتے ہیں کہ جس نے سود سے جو ہے سورس ہی ٹھیک نہیں ہے. سورس ہی ٹھیک نہیں. البتہ اگر کسی نے ایکویٹی بیسڈ اس کی جو ہے وہ فائنینسنگ ہوئی ہے اور اس نے شراکت کی بنیاد پر پیسہ اٹھایا ہوا ہے, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے لیے جائز ہے. ہاں اس کے ساتھ آپ شریک ہو جائیں, شریک کاروبار بن جائیں. اس کے لیے کئی جو ہے نا پیمانے مقرر ہوئے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سٹاکس جو ہیں شریعہ کمپلائنٹ ہیں کہ نہیں. یہ ایک الگ بحث ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف دو شرطوں کا ان کا لحاظ ہو جائے کہ ایک تو اس کا کاروبار صحیح ہو, وہ ایگزسٹ کرتی ہو, اس کے فزیکل ایسٹس وجود میں آئے ہوئے ہوں, اور دوسرا کیا کہ اس کی جو میجر فنڈنگ ہے وہ غیر سودی ہو. تو اب یہ گویا وہ شیئر ہے جو کہ آپ کے لیے اندری حالات خریدنے اور بیچنے کے لیے جائز شے. سمری یہ ہو گئی کہ شریعہ کمپلائنٹ جو کمپنیز ہیں ان کے شیئرز خریدنا جائز ہے. لیکن اگلی بات اور بھی ہے, صرف یہی نہیں ہے. اگلی بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس شیئر کا خریدنا اور بیچنا ہے تو اس میں بھی کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو شریعت سے متصادم. ٹھیک. مثال کے طور پہ آپ کے ہاں سٹے کا کاروبار ہوتا ہے بڑے پیمانے پر, سٹاک مارکیٹ میں بھی کیپٹل مارکیٹ میں بھی. وہ سٹے کا جو کاروبار ہے جس میں بدلے کا کاروبار ہے, جس میں شارٹ سیلنگ ہے, یہ کئی ایسے جو مارجنز کے اوپر سیٹلمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جائز نہیں ہیں. چنانچہ اگر آپ نے کوئی سٹاک شیئر خریدا ہے تو اسے اون کریں, مارکیٹ کلیئرنگ ہونے تک اس کا انتظار کریں, بعد میں اسے بیچیں, اور بیچنے میں بھی کوئی شارٹ سیلنگ نہ کریں, کوئی سٹے کا طریقہ اختیار نہ کریں, تو ٹھیک ہے.
لیکن اگر آپ نے اس میں وہی طور طریقے اختیار کیے جو مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ رائج ہیں اور اس میں آپ نے خرید و فروخت کے دوسرے احکام کو ملحوظ نہیں رکھا تو ظاہری سی بات ہے وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے اسٹاک مارکیٹ کے اندر ایک تو شیئر کے معاملے میں آپ کو پرٹیکولر ہونا پڑے گا, محتاط ہونا پڑے گا کہ میں کون سا شیئر لے سکتا ہوں کون سا نہیں. دوسرا یہ کہ اس کے خریدنے اور بیچنے کے معاملے میں خرید و فروخت کا جو ضابطے ہیں شریعت کے انہیں آپ کو ملحوظ رکھنا پڑے گا. یہ سب کچھ کر کے اگر آپ اس شیئر مارکیٹ سے کچھ کما لیں تو اس کو جو ہے حرام کہنا مشکل ہے, وہ جائز ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, انشورنس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں کہ اس حوالے سے شریعت کے احکامات کیا ہیں؟ انشورنس کا جو مروجہ نظام ہے جی, اس پر اہل علم کی طرف سے انفرادی طور پر بھی اور جو اسلامی تحقیق کے ادارے ہیں ان میں مجموعی طور پر بھی غور و خوض کیا گیا ہے. ٹھیک, جیسے پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ ہے, جی, اسی طرح سے سعودی عرب میں حیۃ الکبار العلماء سعودیہ ہے, جی, اس طرح OIC کی فقہ اکیڈمی ہے. غرض یہ کہ مختلف اداروں نے اس معاملے میں غور و خوض کیا اور تقریباً ہر جگہ سے ایک متفقہ رائے سامنے آئی کہ مروجہ انشورنس بہت سارے شرعی قباحتوں کی وجہ سے جی, وہ درست نہیں ہے. ان قباحتوں میں ربا کا پہلو ہے, غرر کا پایا جانا ہے, جی, قمار سے مشابہت ہے اور اکل المال بالباطل جس کی ممانعت قرآن میں ہے اس کا عنصر بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. تو یہ ان تمام خرابیوں کی وجہ سے مروجہ جو انشورنس کا نظام ہے اس کو ناجائز کہا گیا ہے اور اس کے متبادل کے طور پر ایک نظام جو تکافل کا نظام کہلاتا ہے جس میں کہ کام امداد باہمی اور باہمی تضامن کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے وہ تجویز کیا گیا ہے. تو ربا کیا پہلو اس کے اندر انشورنس میں دو, آپ جانتے ہیں کہ ربا کی اقسام ہیں, ربا الفضل اور ربا نسیہ. جی, تو یہ کہا گیا کہ اس میں دونوں اقسام کے ربا پائے جاتے ہیں. ٹھیک, مثلا جب ایک شخص کوئی پالیسی خریدتا ہے, مثلا گاڑی کی انشورنس کراتا ہے, جی, تو کچھ رقم 25-30 ہزار روپے بطور پریمیم کے ادا کرتا ہے اور جب اس کی گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے, مثلا بڑا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا خدا نخواستہ گاڑی چوری ہو جائے, تو کمپنی کی طرف سے اس کو زر تلافی جو اماؤنٹ ریفنڈ ہو جاتی ہے. جی, تو یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہوتے اور یہ رقم کا رقم سے تبادلہ ہے فرق کے ساتھ. تو اس کو اہل علم نے کہا کہ یہ ربا الفضل کی نوعیت میں آئے گا. ٹھیک, اور دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انشورنس کمپنی جو رقم پریمیم کی صورت میں جمع کرتی ہے اس کو عام طور پر سودی سرمایہ کاری میں لگاتی ہے اور اس سے سود حاصل کرتی ہے. سود کی یہ قسم جو ہے وہ ربا نسیہ ہوتی ہے. تو یہ دونوں طرح کے ربا اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ غرر کا پہلو یعنی کہ معاملات کا غیر واضح ہونا کہ جب ہم انشورنس پالیسی خریدتے ہیں جی, تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہمیں کلیم ملے گا یا نہیں ملے گا, کیونکہ یہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آئے گا یا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا سر؟ جی ہاں, جی, تو یہ شرعاً اس کو ناقابل قبول بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. عاطف بھائی صاحب یہ فرمائیے کہ شریعت کی روح سے کسی بھی بینک کی جاب کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس کے ضمن میں بینک جاب جو ہے اس کے اندر جو قباحتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی قباحت تو یہ ہے کہ آج کے دور کا جو بھی کمرشل بینک ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہی سود پر مبنی ایک نظام کا اعلیٰ کار. وہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے اس وقت کے جو سودی نظام کا. چنانچہ ایک ایسے ادارے سے وابستگی وہ اپنی جگہ ایک قابل اعتراض بات ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ کی وابستگی جو ہے ایک ایسے ادارے سے ہونی چاہیے کہ جو دینی اعتبار سے صحیح بنیادوں پر کام کر رہا. دوسرا یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر مختلف قسم کی جابز ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ان کے اصل کاروبار کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ ہیں جس میں کچھ سٹاف ہے جو سکیلٹن سٹاف آپ کہہ لیجئے, جو لوگوں کو جو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی گارڈ ہے, کوئی اسٹیشنری کا سپلائر ہے, کوئی اور ہے. اب ان میں جو تو بالکل واضح طور پر لین دین کا حصہ بنتے ہیں
جن کے اندر سودی معاہدات کی تیاری ہے، لون سینکشن کرانے کے لیے جو بھی لکھت پڑھت ہے وہ ہے، یہ لوگ تو باقاعدہ براہ راست اس سودی معاہدے کا ایک حصہ بن جاتے ہیں. لہٰذا وہ ان کا اس حیثیت میں وہاں رہنا تو بالکل ہی درست نہیں ہے. اس کے لیے تو وہ حدیث جو ہے وہ بڑی ہی ہمارے لیے دل کو ہلا دینے والی ہے، لرزا دینے والی، کہ سود لینے والا، سود دینے والا اور سودی معاہدہ لکھنے والا اور اس پر کوئی گواہی دینے والا سب کے سب لعنت کے مستحق ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اللہ کی لعنت فرمائی. اب ظاہر ہے لعنت کا مستحق بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس معاہدے سے جتنے بھی افراد کسی حیثیت سے وابستہ ہو رہے ہیں سب کے سب ملعون قرار دے دی. چنانچہ کیسے اس کے لیے جواز کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ البتہ کوئی ایسا سٹاف ہے کہ جس کا اس سارے معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ کراہت کے ساتھ اس کے اندر اس کا اپنا عمل گویا غلط نہیں ہے. وہ گارڈ ہے، وہ کسی اور اس حیثیت میں ہے کہ جس سے اس کا اپنا عمل غلط نہیں، وہ اپنی سروسز کی صرف جو ہے وہ اجرت لے رہا ہے، تو اسے جو ہے وہ بھی ایک قباحت کے ساتھ کہ جی میں ایک ایسے ادارے سے لے رہا ہوں کہ جو ادارہ سودی بنیادوں پر قائم ہے، اسے وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ مجبور ہے وہ کچھ عرصہ وہاں پر قیام کر لے تو اس کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کے معاشرے میں جو معاشی حالات ہیں لوگوں کے وہ بہت ٹف ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں کسی کا گھر بنا لینا، اپنی چھت جو ہے وہ بنا لینا بہت مشکل ہے. ان جو معاشی جو کرنچ ہے اس وقت خاص طور پہ، اس پہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے لوگ لون لیتے ہیں، اور ایچ بی ایف سی کا جو لون ہے اس کا وہ لے کے گھر بناتے ہیں، اور گھر بنا کے وہ جو قسطوں کی صورت میں وہ اماؤنٹ واپس کرتے ہیں. تو یہ شرعی اعتبار سے یہ قرض لے کے قسطوں کی صورت میں واپس کرنا اور کچھ اضافے کے ساتھ، یہ شرعی اعتبار سے کیسا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو ہے جی، مکان بنانے کے لیے جو رقم دیتی ہے وہ بطور قرض دیتی ہے، ٹھیک، اور اس کے اوپر وہ ایک شرح سود لگاتے ہیں، اگرچہ وہ کمرشل بینکوں کے مقابلے میں نسبتاً کم ہوتی ہے، جی، لیکن وہ ایک شرح سود اس پہ لگا کے کل رقم مدت کے حوالے سے کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ مثلا اگر کسی نے 10 لاکھ کا قرضہ لیا ہے اور 10 سال میں ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ حساب لگائیں گے کہ 10 سال میں جو سود وہ وصول کرنا چاہتے ہیں وہ کتنا ہے، اور کل رقم کے ساتھ اس کو جمع کر کے اس کو اقساط میں تبدیل کرتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح کا فلیکسی لون ہو گیا. جی، تو وہ وصول کرتے ہیں. تو اس میں سود کا عنصر پایا جاتا ہے، ٹھیک، اور ظاہر ہے کہ اگر سود کا عنصر پایا جائے تو یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے اور یہ ایک حرام چیز ہوگی. ٹھیک، اس کا متبادل جو ہے جی، ڈیمینشنگ مشارکہ کی صورت میں بتایا گیا، جی، اور خود ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن میں بھی یہ کافی عرصے تک یہ نظام چلتا رہا. رائج رہا ہے یہ نظام؟ جی، یہ رائج رہا ہے نظام ایچ بی ایف سی میں؟ اچھا. لیکن یہ جب سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ ربا کا چل رہا تھا سر، تو وہاں پہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین کو بلایا گیا اور ان سے بہت سختی کے ساتھ یہ پوچھا بھی گیا کہ آپ نے تو اسلامی نظام شروع کر دیا تھا، پھر اس کو کس وجہ سے ترک کر دیا، اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کس کی ہدایت پر وہ ترک کر دیا گیا. تو اسلامی بینک جو ہیں ہاؤس فائنانسنگ کے لیے رقم فراہم کرتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ، جسے عربی میں مشارکہ متناقصہ کہتے ہیں، اس کی بنیاد پر، اور یہ شراکت داری کے طریقے پر ہوتا ہے، اور اس کو علماء کی اچھی تعداد نے اس کو تسلی بخش اور جائز قرار دیا ہے. تو ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن جو مخصوص ادارہ ہے صرف تعمیراتی مقاصد کے لیے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے، تو وہاں پر اگر یہ نظام اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ موجودہ نظام کی جگہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل عملاً درپیش نہیں ہے. تو اگر اس کو اختیار کر لیا جائے تو تمام لوگوں کو ایک سہولت سود کے بغیر میسر آ جائے گی، اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے لیے رہائشی سہولت کا انتظام کر سکیں گے. ٹھیک. عاطف بھائی صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ملازمین کی جو سیلری ملتی ہے اس میں سے جی پی فنڈ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور ہر سال اس پہ سے اس کو پروفٹ کے طور پہ ایک اضافہ جو ہے اس میں ایڈ کیا جاتا ہے. آپ یہ فرمائیے کہ کیا وہ اضافہ جو ہے وہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے؟
دیکھیے جی پی فنڈ کے معاملے میں مختلف اداروں کے مختلف دستور ہیں. سرکاری اداروں کا ایک اپنا انداز ہے، جو پرائیویٹ ہیں ان کا اپنا انداز ہے. لیکن عام جو ان کے درمیان جو کامن فیکٹرز ہیں وہ کیا ہیں کہ کچھ میری تنخواہ میں سے ڈیڈکٹ ہوا، اس کے اندر ایک اضافہ ہو رہا ہے جو کہ کسی سودی انویسٹمنٹ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور پھر جب ریٹائرمنٹ آتی ہے، فراغت آتی ہے، اضافہ جو ہے وہ امپلائر کی طرف سے، امپلائر کی طرف سے. ٹھیک. اور جب وہ امپلائی جب وہ فارغ ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ادارہ ہے وہ اپنی طرف سے یک طرفہ کنٹریبیوٹ بھی کرتا ہے. ٹھیک. وہ ان کے لیے گویا ایسے ہے جیسے کہ وہ گفٹ ہے. اب ان تین چیزوں کو آپ اگر سامنے رکھ لیں تو یہ کیلکولیٹ کرنا بہت مشکل نہیں ہے کہ جو تو ڈیڈکشن میری اپنی ہوئی تھی وہ میرے لیے جائز ہے، وہ اس تو لیے کہ جائز وہ ہے، تو میرا ایک حلال ذریعہ تھا، اس میں سے ڈیڈکشن ہوئی. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی امپلائر اپنی طرف سے کوئی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، یہ ایک طرح سے اس کی طرف سے گفٹ ہے، کسی گورنمنٹ کی کسی پابندی کی وجہ سے یا اپنے کسی ادارتی جو بھی پروٹوکول ہیں ان کے لیے اعتبار سے، وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ کوئی گفٹ کسی کی طرف سے ہو گیا. لیکن اس میں جو ایک خاص تناسب سے اضافہ ہے جو کہ کسی سودی اسکیم کے ذریعے سے آیا ہے، وہ اضافہ جو ہے وہ اس کے لیے درست نہیں ہے. یہاں پر بھی میں عرض کر دوں کہ اس میں دو جو ہے آراء ہیں، ان کی بھی صرف ایک وضاحت رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں اس ضمن میں کوئی شبہات نہ پیدا ہوں. ایک رائے یہ ہے کہ اگر تو ڈیڈکشن کمپلسری ہے جی پی فنڈ کی اور آپ کے پاس اس میں کوئی اختیار نہیں ہے تو یہ جو پیسہ کٹ گیا یہ آپ کا ہوا ہی نہیں تھا. جب آپ کا ہوا ہی نہیں ہے تو یہ ادارے کے ذمے قرض بھی نہیں بنا، چنانچہ اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ آپ کے کسی قرض پر اضافہ نہیں ہے، تو آپ کے لیے ایک طرح سے آپ اس میں انڈیفرنٹ ہیں، آپ کا وہ پیسہ تھا ہی نہیں. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ جب وہ کٹ رہی ہوتی ہے تو اس بندے کو پتہ ہوتا ہے، وہ اس کا کبھی کبھار لون لینے کے ذریعے سے فوائد اٹھا لیتا ہے، چنانچہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو، لہٰذا وہ اسی کا پیسہ ہے. ٹھیک ہے اس وقت ایک ضابطے کی وجہ سے وہ کٹ رہا ہے تو اس کا پیسہ سمجھا جائے، کمپلسری سیونگ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس کو اپنی کیلکولیشنز کے اندر جو ہے وہ کنسیڈر بھی کر رہا ہوتا ہے، ہر سال بڑے غور سے سیلری سلپ اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس میں دیکھ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اس دوسری رائے کے مطابق چاہے وہ کمپلسری ڈیڈکشن ہے یا آپشنل ہے، بہر صورت اس میں وہ اضافہ جو ہے وہ ناجائز ہے. لیکن ایک رائے ایسی ہے کہ نہیں، اگر وہ کمپلسری ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے. میں نے صرف دونوں آراء عرض کر دی ہیں. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اضافہ اس میں جس فارمولے سے ہو رہا ہے وہ فارمولہ ہی انسان سمجھے کہ وہ سودی ہے تو اس سے بچے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بھی حدیث ہی میں تلقین ہے کہ جس نے شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنی دینی عزت اور عصمت کو بچا لیا. عاطف وحید صاحب، قرآن پاک میں جو ہے وہ سود کے حوالے سے جو فرمایا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے مترادف ہے کہ اگر ہم سودی کاروبار جاری رکھتے ہیں، تو یہ فرمائیے کہ یہ جو وعید آئی ہے قرآن پاک میں اور اتنی خطرناک وعید ہے، یہ انفرادی سطح کے لیے ہے یا ہماری اجتماعی سطح پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے؟ دیکھیے یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ اشکال جو ہے وہ بعض کارنرز سے پیدا بھی کیا گیا ہے اور عام لوگ بھی اس کے حوالے سے کچھ شبہات کا شکار ہیں. ایک طرف قرآن حکیم میں جو اس طرح کی وعید آئی ہے اور خاص طور پر حرمت ربا کا جو حکم آیا وہ تو سن 3 ہجری میں آ گیا تھا. ٹھیک. گویا ربا کی حرمت جو ہے سن 3 ہجری میں واضح ہو چکی تھی. ٹھیک. اس موقع پر جب یہ ربا کی حرمت کا اعلان ہوا تو لوگوں نے ربا کے جتنے معاہدات تھے وہ سب کے سب اپنے ختم سمجھے. ٹھیک. اس پر جن کے مفادات ربا سے وابستہ تھے انہیں تکلیف ہوئی، انہوں نے پھر واویلا کیا کہ یہ عجیب دین ہے، کہتا ہے جی بیع و شراء کے ذریعے سے منافع کما لو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی کما لو، اور تھوڑا سا ہم سود کھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا سود انہیں برداشت نہیں ہوتا. چنانچہ انہوں نے بیع و شراء اور سود کے اندر ایک مغالطہ ڈالنے کی کوشش کی. اب اس سارے کے بعد جب اللہ کی طرف سے فائنل حکم آیا تو اس میں کہا گیا جو کچھ باقی ہے وہ چھوڑ دو، نہیں بعد آؤ گے تو اعلان جنگ سن لو. یہ حکم کتنی دیر بعد آیا؟ یہ حکم سمجھ لیجئے کہ 6-7 بعد یا 7 سال کے بعد فائنل حکم آ گیا. ٹھیک. اس دوران بہت سے مواقع ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو انڈیویجول حیثیت میں تلقین کی، منع کیا کہ یہ کام سودی ہے چھوڑ دو، یہ کام سودی ہے چھوڑ دو، یہ کام سودی ہے چھوڑ دو. ٹھیک.
اب یہ صورتحال ہے جس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی ایک رسول ہونے کے حیثیت میں یہ حکم سنا دیا اللہ کا اور پھر لوگوں کی اصلاح کی، لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب آپ نے صرف نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے یہ حکم نہیں سنایا بلکہ ریاست کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ حکم سنایا، اور یہ حکم سنایا ہے خطبہ حجۃ الوداع میں۔ بالکل صحیح۔ وہ الفاظ جو ہیں بڑے اہم ہیں، ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی صرف انفرادی 1-to-1 مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، یہ ریاستی مسئلہ ہے۔ ریاست میں اگر سود کا لین دین شروع ہو جائے اور اس کے اوپر کوئی تعزیرات نہ ہوں، اس کے اوپر کوئی پنشمنٹس نہ ہوں، تو اس کا تو مطلب ہوگا کہ جو زیادہ سمارٹ لوگ ہیں وہ لوگوں سے سود کے ذریعے سے جو ہے پیسہ بنانا شروع کر دیں گے اکٹھا، اور پھر لوگوں کو جو ہے وہ قرض کے بوجھ تلے داب دیں گے، جیسے کہ آج کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن کی یہ حرمت ہے، اس آج کے دن کی، آج کے مہینے کی اور اس شہر کی حرمت ہے۔ یہ محترم دن ہے، یہ محترم مہینہ، یہ محترم مقام ہے، جیسے یہ قابل احترام ہے ویسے ہی تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک رولر کی حیثیت سے، ایک سربراہ حکومت اور ریاست کی حیثیت سے فرما دیا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، آگاہ ہو جاؤ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے جو ہے رون دی گئی ہیں۔ اب پچھلے جتنے معاملات تھے اب وہ نل اینڈ وائڈ ہے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں ہے۔ وَدِمَاؤُكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعًا، جو پچھلے خون ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں وہ بھی سب کے سب ختم، ان کی کوئی اب کلیم نہیں ہوگا۔ دور جاہلیت کے تھے، اب نیا دور شروع ہو چکا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِن دِمَائِنَا دَمُ ابن ربیعہ بن الحارث، اور پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں جو دور جاہلیت کے خونوں میں سے تھا وہ ایک بچے کا خون یعنی ربیعہ بن حارث، وَكَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بنی سعد، اور وہ بنی سعد میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، یعنی اس کی رضاعت بنی سعد میں ہوتی تھی۔ فَقَتَلَتْهُ حُذَیل، تو قبیلہ حذیل نے اس بچے کو قتل کر دیا، اس کا گویا قصاص یا دیت کا معاملہ اب وہ کلیم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ میں معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ دور جاہلیت کا معاملہ تھا۔ اور پھر فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوع، جاہلیت کا تمام ربا، سود، وہ بھی میرے قدموں تلے رون دیا گیا، اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا کلیم نہیں۔ اور وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ مِن رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب، اور پہلا جو ربا ہے جسے میں معاف کر رہا ہوں، جسے میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں، وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ربا جو کہ کسی کے ذمے تھا حضرت عباس کو دینا، وہ میں اس کو موضوع کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اس کی کوئی اب حیثیت نہیں، اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، وہ سب کا سب موضوع ہے، یعنی وہ اب رائے گا گیا، کوئی ربا کا کلیم نہیں۔ یہ حیثیت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو، یعنی بالکل انسانی جان کے برابر لا کر انسانی مال کی حرمت رکھ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں دو قبائل، ایک تو نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے اپنے لیے ایگزمپشن مانگی تھی کہ ہمیں فلاں فلاں چیز کے ساتھ ربا کھانے کی اجازت بھی دی جائے، ہم آپ کے ساتھ عقد الذمہ میں، ہم ذمی بن کر آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کو ادا کریں گے، لیکن ہمیں شراب پینے اور فلاں چیز کے حوالے سے ایگزمپشن دے دیں۔ اور ربا کے معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، ربا کے معاملے میں تمہیں کوئی ایگزمپشن نہیں۔ اسی طریقے سے ایک قبیلہ جو تھا وہ ہجر، مجوسیوں کا قبیلہ تھا، ہجر کے علاقے میں رہتا تھا، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کر دیا، اس لیے کہ ان کے ہاں بھی سود کا لین دین تھا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ عقد الذمہ میں تھے، ان کو بھی آپ نے اجازت نہیں دی، انہیں کہہ دیا کہ اگر تم نے سود کا لین دین کیا تو میں تمہارے سے عقد الذمہ سے بری ہوتا ہوں، کوئی میری تمہارے ساتھ ذمہ داری تمہاری ذمن میں نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ نجران کے جو لوگ تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق کے دور میں
جب وائلیشن کی اور سود کے معاملات میں انوالو پائے گئے تو حضرت عمر نے انہیں وہاں سے نکال دیا، انہیں جو ہے وہاں سے بری یعنی اس علاقے سے بے دخل کر دیا اور وہ وہاں سے بھگا دیے گئے. تو اس اعتبار سے یہ کوئی ایک ذاتی نوعیت کی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے. کوئی بھی مسلمانوں کی اجتماعیت ہو، اسلامی ریاست ہو، اس کے اندر یہ ایک سب اہم اطلاق مسئلہ ہے کہ یہ اس معاملے پہ کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم. اور یہ جو میں نے وضاحت کی ہے کہ نجران کے عیسائی ہیں یا ہجر کے علاقے کے مجوسی ہیں، ان کے ساتھ جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہیں کوئی استثناء نہیں دیا بلکہ سخت وعید کی، اس کی وضاحت جو ہے کتابوں میں موجود ہے. بلکہ یہ جو ہے وضاحت اس جواب میں بھی ہے جو میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں سبمٹ کیا ہے، اور وہ جواب جو ہے وہ جوابات 14 سوالوں کے جوابات اس کتابچے کے اندر کتابی شکل میں موجود ہیں. ہر سوال چاہے وہ ربا کی ڈیفینیشن سے متعلق ہو، انڈیکسیشن سے متعلق ہو، غیر جو مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدات ہیں، غیر ملکیوں سے کیے ہوئے معاہدات ہیں، ہر معاملہ جو ہے جو فیڈرل شریعت کورٹ میں ڈسکس ہوا ہے اس دوران، اس کے حوالے سے ایک علمی دلائل کے ساتھ یہ جوابات جو ہیں وہ ہم نے پیش کر دیے ہیں. مکتبہ خدام القرآن نے اس کتابچے کو شائع کیا ہے، تو آپ چاہیں تو جو بھی دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ اسے حاصل کر کے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. عاطف وحید صاحب اور ڈاکٹر عتیق الظفر خان صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے